السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 28 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے قرآن مجید پر عمل کرنے سے ہی قوموں کو عزت مل سکتی ہے، یعنی عزت کے حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن مجید ہی ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بے شک اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے اس کتاب کے ساتھ، یعنی قرآن مجید کے ساتھ، قوموں کو، وَيَضَعُ بِهَا آخرین، اور ذلیل کر دیتا ہے اس کی وجہ سے دوسروں کو۔ یعنی قرآن مجید یہ رفعت کا سبب ہے، درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ جس طرح اس سے آخرت میں درجے بلند ہوتے ہیں، اس طرح اس کے ساتھ دنیا میں بھی درجے بلند ہوتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے بے شمار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام، یہ سب اس کی زندہ مثال ہیں کہ ان لوگوں کے نام دنیا پر کس طرح روشن ہیں، اور ان کے اس بلند مرتبہ کی اصل وجہ قرآن مجید کی یعنی پیروی ہے، قرآن مجید کی اطاعت ہے، کہ یہ وہ بدو قوم تھی جو پڑھنے لکھنے سے عاری، بلکہ پڑھنے کو عیب سمجھتی تھی کہ اس میں کسی دوسرے کا شاگرد بننا پڑتا ہے، اور یہ کسی کی شاگردی پسند نہیں کرتے تھے، انا پسند لوگ تھے۔ لیکن جب ان میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت رکھ دی، یہ لوگ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے قرآن مجید کو اپنا لیا، تو اس قوم کے غلام شہروں کے گورنر بنے، وزیر اعظم بنے، وزیر اعلیٰ بنے، بڑے بڑے مقامات پر پہنچے، اور ایک عام لوگ وہ پوری آدھی دنیا کو فتح کر گئے اور پوری دنیا کے اوپر اپنا نام روشن کر گئے، اس طرح سے کہ آج بھی ہم ان کو ان کے ناموں سے یاد کرتے ہیں، اور آج کا کافر بھی ان کی سوانح حیات کو پڑھ کر اس سے کچھ سیکھتا ہے۔ تو یہ اس قوم کے بلند ہونے کی مثالیں ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں بھی اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیے کہ ایک عالم دین کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جو عزت دیتا ہے، وہ کسی دنیا دار کو نہیں ملتی۔ عالم دین سے مراد وہ شخص ہے جو صرف دین پڑھا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی دین کے مطابق گزر رہی ہوتی ہے۔ ہمارے دیکھنے میں بہت سے علماء ایسے ہیں کہ جن کی وفات کے اوپر لاکھوں لوگ جنازے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے، رکا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی دور میں تھا آج نہیں، آج بھی دیکھیں کہ کسی عالم دین کے جنازے پر جتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، کسی دنیا دار کے جنازے پہ اتنے نہیں ہوتے جمع۔ پھر یہ جمع ہونے والے لوگ متقی اور توحید پرست ہوتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس فوت ہونے والے کے لیے 40 توحید پرست اللہ سے بخشش کی دعا کریں تو اللہ ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے اور ان کو بخش دیتا ہے۔ تو کسی کی موت کے بعد اس کے لیے دعائے خیر کرنا اور کلمہ خیر کہنا، یہ اصل میں رفعت ہوتی ہے۔ دنیا میں تو انسان ایک دوسرے سے ڈر کر یا کسی مقصد کے لیے، کسی مطلب کے لیے تعریف کرتا ہی رہتا ہے۔ کسی کی موت کے بعد اس کی تعریف کرنا، یہ کلمہ خیر ہے، یہ رفعت ہے، یہ وہ مقام ہے جو قرآن مجید سے ملتا ہے، اور زندگی میں بھی اس کی بے شمار برکتیں ہیں، جن کو ہم اپنی اگر خلوص کی نظر سے دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وَيَضَعُ بِهَا آخرین، اور دوسروں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ ذلت کی مثالیں بھی ساری ہمارے سامنے ہیں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسلمانوں کے جرنیل تھے تو آپ کا مقام کیا ہے، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کے مقابلے میں ابو جہل، یہ کافروں کا جرنیل تھا، ان کا بڑا تھا، اور ان کو گائیڈ کرنے والا تھا، ان کے حق کو حاصل کرنے کے لیے لڑنے والا تھا، اور اسی میں اس نے جان تک دے دی۔ لیکن اس کو یاد کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ان دونوں میں سے کس کو لوگ اچھا یاد کرتے ہیں؟
تو یعنی ایک اس کا مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ دین پر عمل کرنے والے کو جو شہرت اور مقام دیتا ہے، اور وہ شہرت اور مقام اس کے مانگے بغیر ہوتا ہے، کیونکہ شہرت کا طلب کرنا یہ تو جائز نہیں ہے۔ شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرنا یہ شریعت نے پسند نہیں کیا، لیکن اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بخود بندے کو عزت دیتا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کہتے ہیں کہ جب بندہ میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف اس سے تیزی کے ساتھ آتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اگر کوئی شخص میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز بڑھتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک رفعت اور بلند مرتبہ ہونے کی مثال ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال ہم یہ بھی لے سکتے ہیں، دیکھیں کہ بعض جگہوں پر ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، بعض جگہوں کے اوپر لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، جس طرح بیت اللہ ہے۔ تو ایک امام کے اللہ اکبر کہنے، اٹھنے، جھکنے میں تمام لوگ اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بلند مرتبہ اور انسان کو کیا مل سکتا ہے؟ پھر ایسے ہی یعنی قیامت کے دن بھی ایسے لوگ جو قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہوں گے وہ بلند مرتبہ ہوں گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن مجید پر عمل کرنے سے مراد صرف قرآن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حدیث اس کے ساتھ ہی ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہم دوسرے تیسرے نمبر پر ہی یہ پڑھ آئے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث بھی عطا کی ہے، یعنی یہ بھی ایک وحی ہے، اور ان دونوں چیزوں کو ماننا ایک ہی ہے، دو نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے سے ہی رفعت ملتی ہے، بلندی ملتی ہے، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں عزت ملتی ہے۔ ہم عام حالات میں بھی دیکھتے ہیں کہ گھر میں اگر ایک عورت یا ایک مرد، ایک رشتہ دار ایسا ہے جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتا ہے، اور عمل کرنے سے صرف عبادت مراد نہیں ہوگی بلکہ حقوق العباد کی ادائیگی بھی مراد ہوگی۔ وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، کسی کی خوشی غمی کا خیال رکھتا ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، کسی کے ساتھ لینا دینا صرف اس کے ساتھ تعاون کے طور پر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں یا اس کے خاندان میں یا اس کے محلے میں یا اس کے جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا کر دیتے ہیں۔ جس مقام کا وہ شخص ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو عزت دے دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 29، جس کا عنوان ہے کہ اعتراف گناہ اور توبہ کا نتیجہ۔ یعنی ایک بندہ جب گناہ کر لیتا ہے تو پھر اس سے مکرنے اور جھوٹ بولنے یا اس کو دہرانے کی بجائے اس کا اعتراف کرے، مان لے اپنی غلطی کو اور توبہ کر لے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، قالت، وہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، کہ بے شک بندہ جب اعتراف کر لیتا ہے، اپنی غلطی کو مان لیتا ہے، ثم تاب، پھر وہ توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر رجوع کر لیتے ہیں، یعنی اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی گناہ کا نہ ہونا یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں گناہ کروں گا ہی نہیں، یعنی مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہیں کہ وہ گناہ نہیں کرتے۔ عام انسانوں سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، چاہے کوئی کس مرتبے کا ہی ہو، گناہ ہو جانا اس کی فطرت ہے۔ اب مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے، عبد اللہ کے بندے
اور غیر بندے یعنی شیطان کے بندے اور اللہ کے بندے میں فرق یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، ان سے جب غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس کا اعتراف کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ میں نے غلط کام کیا ہے، اللہ نے مجھے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ثم تابا، پھر وہ توبہ کرتا ہے، یعنی فوراً اللہ تعالیٰ سے اس پر معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ اس کے اوپر رجوع کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان زندگی میں چاہے جتنی مرتبہ بھی اس سے گناہ ہو، وہ اتنی مرتبہ ہی جب توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کریں گے۔ لیکن اگر وہ اپنے گناہ پر اصرار کرے گا، یہ اصرار کا لفظ یہ صاد کے ساتھ بولا جاتا ہے، یعنی گناہ کو دہرانا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں نیکی کی بجائے گناہ لکھا جاتا ہے، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بعض اوقات فاجر اور فاسق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہو جانے والے گناہوں پر ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم حدیث نمبر 30 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے استغفار کی برکتیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ لفظ استغفار، یہ لفظ عربی زبان میں مصدر کہلاتا ہے، جس کا معنی ہے بخشش مانگنا۔ یہ لفظ یہ ورد کرنے والا نہیں ہے کہ ہم اس کو تسبیح پہ پڑھ سکیں، بلکہ جب ہم تسبیح پہ پڑھیں گے، ورد کریں گے، تو ہم کہیں گے استغفر اللہ، یعنی فعل کے معنی میں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اللہ سے بخشش مانگتی ہوں۔ بعض لوگ استغفار استغفار کہتے ہیں، تو اس کی بجائے انہیں استغفر اللہ کہنا چاہیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار، جس شخص نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، یعنی بخشش مانگنے کی عادت بنا لی، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ بنا دے گا اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی جگہ، ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم سے نجات، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرے گا۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تنگیوں سے نکال دے گا اور غموں سے نجات دے دے گا، اور اس کو رزق دے گا۔ رزق سے مراد کھانا پینا بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، علم بھی ہے، ہدایت بھی ہے، صحت بھی، یعنی وہ تمام نعمتیں جو انسان کو دنیا میں ملتی ہیں وہ رزق کہلاتی ہیں۔ تو یعنی استغفر اللہ پڑھنے کی 3 برکتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی کہ وہ تنگی سے نکل جائے گا، دوسرا اسے غم سے نجات مل جائے گی، اور تیسرا اسے اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے نواز دیا جائے گا۔ تو یہاں اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شخص صبح سویرے اٹھ کے استغفر اللہ کی ایک تسبیح کر لے یا 500 دفعہ پڑھ لے تو اب اس کے اوپر کوئی مشکل اور پریشانی نہیں آنی چاہیے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ مشکلات تو انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ دنیا کے اوپر آزمائشیں تو آتی ہی رہیں گی۔ کبھی انسان کو اپنی زندگی کے اندر کوئی آزمائش آ گئی، کبھی خوف آ گیا، خاندان کا خوف، علاقے کا خوف، کسی دوسرے ملک کے حملے کا خوف یعنی جنگ کا خوف، کبھی کاروبار میں نقصان کا خوف، تو اس طرح کی پریشانیاں، کبھی بیماری آ گئی، کبھی بچے کی طرف سے کوئی تکلیف آ گئی، کبھی کسی بڑے کی طرف سے آ گئی، کبھی مال ضائع ہو گیا، کبھی کسی عزیز کی وفات ہو گئی، یہ تکلیفیں اور پریشانیاں تو آتی ہی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، اس کے لیے اس کی ہر مشکل کا کوئی حل نکال دے گا۔ اگر ہم یہ سوچیں
کہ استغفر اللہ پڑھیں اور اس کے بعد ہمارے اوپر کوئی مشکل نہ آئے، یا ہم استغفر اللہ پڑھیں تو ہماری مشکل ساری کی ساری فوری طور پہ حل ہو جائے، تو یہ غلط سوچ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی استغفار کرنے والا نہیں تھا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ بعض اوقات ایک مجلس میں 70 سے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لیا کرتے تھے، لیکن جس قدر مشکلات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہیں شاید کسی اور کی زندگی میں نہ ہوں۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم اس بچے کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں جو ڈاکٹر بننے کے لیے اسکول میں داخل ہوتا ہے، اسکول کی منزلوں کو طے کرتا ہے، کالج میں پہنچتا ہے، کالج کی منزلوں کو طے کرتا ہے، کن کن مشکلات سے گزر کر وہ ایک ڈاکٹر یا ایک سائنسدان یا ایک انجینئر یا کسی اور بڑے عہدے پر پہنچنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اس کو اس عہدے پر کس چیز نے پہنچایا؟ اگر وہ کہے کہ میرے اوپر کوئی مشکل نہ آئے اور میں اس عہدے پر پہنچ جاؤں تو ناممکن۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں تمام مشکلات تو آنی ہی ہیں، استغفر اللہ پڑھنے سے اس کی وہ مشکلات حل ہوتی جائیں گی۔ جس بھی مشکل میں وہ پھنسے گا، جہاں بھی وہ جس بھی مصیبت میں مبتلا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دے گا۔ اس کو ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہچاننے والا ہے، اس کے کسی عزیز کی وفات ہو جاتی ہے یا اس کے اوپر کوئی بیماری یا آزمائش آتی ہے، اس کے اوپر جو صبر کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے وہ ہمیں ایک غیر ذاکر انسان میں نظر نہیں آئے گی۔ ایک ایسا شخص جو اللہ سے دور ہے، وہ ایسی تکلیف میں جس طرح پریشان ہو جاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور جزا فضا کرتا ہے، روتا پیٹتا ہے، ایک استغفر اللہ پڑھنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا شخص، اس کی یہ حالت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتے ہیں اور اس کے لیے نجات کی راہ نکال دیتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آئی، اس کا کوئی عزیز فوت ہو گیا یا اس کے مال کا نقصان ہوا یا اس کی اوپر کوئی ایسی بیماری آ گئی، تو اللہ اس مصیبت سے اس کو نکال دیتے ہیں، اس کو شفا دے دیں گے، اس کے عزیز کی وفات کے بعد اس کا کوئی اور سہارا بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی بہت اچھے طریقے سے مدد کر دیں گے۔ یہاں یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا رہتا ہے، اس کے لیے ہر تنگی سے نجات، ہر غم سے اس کے لیے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے اس کو نواز دیا جاتا ہے۔ دوسری بات جو یہاں غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری زبان تو استغفر اللہ کہے لیکن ہمارے ہاتھ پاؤں گناہ کے کام کرے، نہیں، بلکہ مطابقت ہونی چاہیے کہ جب ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اللہ سے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، اگر ہم نے صبح اٹھ کے اس کی ایک تسبیح کر لی ہے تو سارا دن ہم گناہ کے کاموں سے بچتے رہیں۔ یہ ہے استغفر اللہ کہنے کا معنی، کہ ہم گناہ کے کاموں سے بچتے رہیں اور گناہ کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔